حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن خطبہ میں برسر منبر فرمایا، لوگو فروتنی اور خاکساری اختیار کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم سے سنا ہے، نبی کریم فرماتے تھے جس نے اللہ کے لیے یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے سے خاکساری کا رویہ اختیار کیا اور بندگان خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کے بجائے نیچا رکھنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا لیکن عام بندگان خدا کی نگاہوں میں اونچا ہوگا۔ اور جو کوئی تکبر اور بڑھائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کو نیچا گرو دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل وہار ہو جائے گا۔ وہ اپنے خیال میں تو بڑا ہوگا لیکن دوسروں کی نظر میں وہ کتے اور خنزہ سے بھی زیادہ ذلیل اور بے وقات ہو جائے گا۔ انسان کا متکبرانہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ وہ عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے۔ تکبر انسان کو زیب ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو طرح طرح کی کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ کم ظرف انسان کو جب اللہ تعالیٰ کسی دنیاوی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ صالح انسان کو جوں جوں نعمتیں ملتی ہیں وہ تواضع اور انکساری اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور منعم حقیقی کا شکر بجا لاتا ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی شان کے لائق ہے۔ صرف وہی متکبر ہے۔ اگر انسان تکبر کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ جس نعمت پر بھی اس کو ناز ہوتا ہے وہ ناپائیدار ہوتی ہے، پھر عارضی اور وقتی خوبی پر اترانا تو ذرا بھی عقل مندی نہیں۔ تکبر اور کبریائی تو صرف ذات خداوندی کو ہی سزاوار ہے، جو بے پایہ صفات کا مالک ہے اور اس کی ہر صفت ذاتی اور پائیدار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا جابجا تذکرہ ہے، اور اسی کے لیے کبریائی اور بڑھائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے آقا وہی باقی بتان آزری۔ انسان کو تو عاجزی ہی زیب دیتی ہے، وہ تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ صحت و تندرست، خوشحالی اور تونگر، عزت و عظمت، غرضے کے انسان کو ملنے والی ہر خوبی اللہ ہی کا عطیہ ہے، وہ جب چاہے اپنی نعمت واپس لے سکتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ بڑے بڑے تنو مند اور پہلوان انعام سوکھ کر تنکا ہو جاتے ہیں، عظمت کی بلندیوں کو چھونے والے چشم زدن میں بے وقات ہو جاتے ہیں۔ دولت مند جس دولت پر اتراتے ہیں اسے جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی، پھر ان نعمتوں پر تکبر کیسا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بندہ عاجز اور بے بس ہے۔ انسان کا عام طور پر بھی عاجزانہ رویہ ہی پسندیدہ ہے، اس کا طرز عمل عام لوگوں کے ساتھ تواضع الف ور انکساری کا ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عظمت اور شرف سے نوازتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں وہ عظیم ہو جاتا ہے، لوگ اس کی عزت و توقیر کرتے اور اس کا احترام بجا لاتے ہیں، اس کی خوبیوں کا چرچا ہونے لگتا ہے اور وہ بندہ معاشرے میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص متکبرانہ رویہ اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتا ہے، پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے مگر لوگوں کی نگاہوں میں وہ چھوٹا اور ذلیل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اسے کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھنے لگتے ہیں۔ متواضع شخص چونکہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، ہر ایک کو اچھا اور قابل احترام جانتا ہے، لہذا اس شخص کو ہر آدمی آزادانہ مل سکتا ہے، وہ کسی کی پہنچ سے باہر نہیں ہوتا۔ اس کا ہر ملاقاتی اس سے مل کر خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا اور کسی کو حقیر اور کمزور ہونے کا احساس نہیں دلاتا، بلکہ اس کے سامنے خود کو چھوٹا ظاہر کرتا۔ متواضع شخص کا یہ رویہ اسے ہر دل عزیز بنا دیتا ہے، ایسا شخص کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، سب لوگ اس سے امن میں ہوتے ہیں اور کوئی بھی اس کی طرف سے کسی طرح کا خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ اس کے برعکس متکبر آدمی خود کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جانتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کے ملاقاتی اس سے ملتے وقت خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادت کا رویہ روا رکھتا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اپنی تعریفیں کرتا، ڈنگے مارتا اور خوبیاں بیان کرتا ہے۔ لوگ اس کی خود ستائی کو پسند نہیں کرتی بلکہ اس کے روب ودب سے نفرت کرتے ہیں، اگرچہ کچھ لوگ مصلحتنا اس کی بڑائی کو اس کے سامنے تسلیم کر لیتے ہیں مگر حقیقت میں وہ اس سے بیزار ہی ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے دوسروں کے دل میں کوئی وقار نہیں ہوتی،
جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسا آدمی خود کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے مگر لوگوں کی نگاہوں میں اس کی کچھ عزت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ لوگ اس سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ اسے کتے اور خنزہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ تکبر زائل اخلاق میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے، جبکہ تواضع و انکسار فضائل اخلاق میں سے ایک نمایاں صفت ہے۔ نبی کریم عظمت کی معراج پر ہونے کے باوجود انتہائی متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ اب نبی کریم سید ولد آدم تھے، مگر اب نبی کریم کو یہ پسند نہیں تھا کہ جب اب داخل ہوں تو دوسرے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس طرح گھل مل کر بیٹھتے کہ باہر سے آنے والا معلوم نہ کر سکتا کہ مجلس میں اللہ کے رسول نبی کریم کون ہے۔ ایک بار صحابہ رضی اللہ عنہم نے گزارش کی کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی نشست کا اہتمام کد، مگر اب نبی کریم نے اجازت نہ دی۔ اب نبی کریم کی یہ انکاری اللہ کی رضا کے لیے تھی اور اللہ نے آپ کو مقام محمود تک بلند کیا۔ رسول نبی کریم کی زندگی انسانوں کے لیے الفاظ و حسنہ ہے، چنانچہ افراد الفامت کے لیے بھی عاجزانہ اور انکساری کا رویہ ہی پسندیدہ ہے۔ سب سے پہلا متکبر ابلیس تھا جو تکبر کی وجہ سے ملعون ٹھہرا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، با زندان لعنت گرفتار کرد۔ کسی شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ابلیس کی پیروی کرتا ہوا تکبر کرے اور ذلت کی گہرائی میں گر جائے۔ تکبر کی برائی میں نبی کریم کے یہ الفاظ بہت کافی ہیں۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ معاشرے میں مالک اور نوکر، آقا و غلام، افسر اور ماتحت دینے والا اور سوالی اگرچہ دنیاوی مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہے مگر اولاد آدم ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہے۔ اس لیے مالک اپنے نوکر کو، آقا اپنے غلام کو اور افسر اپنے ماتحت کو حقیر نہ جانے اور نہ اس کو ذلیل اور رسوا سمجھے، کیونکہ کیا معلوم کہ یہ چھوٹے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان بڑوں سے زیادہ عزت والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہ ماننا اور اس کے مقابلہ میں اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرنا سب سے بڑا تکبر ہے۔ ایسا کرنے سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کو کمتر اور اپنی خواہش نفس کو برتر سمجھا جا رہا ہے، اور یہ بدترین ظلم ہے۔